انسان کی زندگی 3 مراحل سے گزر رہی ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی یا تو ان تینوں مراحل سے گزارتا ہے یا 2، اور یا تو صرف ایک ہی مراحل میں رہ کر فنا ہو جاتا ہے۔ پہلا وہ زندگی کا دور جس میں انسان دنیا کی روشنی میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ ساری عمر وہ اس روشنی کے اندھیروں میں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس کو اللہ یاد ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ خوف نہیں ہوتا جو اس کو اس اندھیرے سے نکال سکے، اور نہ ہی اس کو وہ اشارے نظر آتے ہیں، اور نہ ہی وہ سرگوشی سنائی دیتی ہے جو اللہ اس کو وقتاً فوقتاً دکھاتا ہے، پھر اللہ جس کو ہدایت دے۔ دوسرے وہ لوگ جو دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور دین بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے، لیکن اس خوف الہی صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی وہ چند غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کے ذہن نے قبول کی ہوتی ہیں، یا اپنی نظر میں غلطی کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اسی جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ کب وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دے جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اٹھاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اور دلوں میں محبت بھر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اس دور میں آتا ہے تو اس کے سامنے اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے کہ تو جن کو غلطیاں کہتا تھا اور مجھ سے معافی مانگتا تھا وہ تو اللہ نے کب کی معاف کر دی، لیکن جن کو تو غلطیاں نہیں سمجھتا تھا اس کا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو انسان کو اپنا اور آخرت کے درمیان کا وقت بہت سمٹا ہوا نظر آتا ہے، اس کو اپنا تصور صرف سجدہ الہی میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے سب کچھ لے لے، لیکن میری زبان سے ذکر الہی اور توبہ کا لفظ نہ چھیننا۔ آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں، دل ذکر الہی سے بھر جاتا ہے، یہ اداسی جو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جائے۔ چونٹیوں سے لے کے پرندوں تک اور پودوں سے لے کے انسانوں تک اس کو اللہ کی وہ ساری مخلوق اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی ایک ایک چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے جن کو وہ کبھی سر اونچا کر کے نیچے دیکھا کرتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا دوست نفس اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر اس کو علم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی کائنات کا خیال رکھنے اور اس کی مخلوق سے پیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے کیوں پیدا کیا، کیونکہ اس کے بعد مٹی ہی اس کا پڑاؤ بن جاتی ہے۔ پھر اس کو وہ فقیر کا اطمینان والا چہرہ بھی یاد آتا ہے جو وہ کبھی کسی موڑ پہ دیکھا کرتا تھا۔ پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اطمینان، یہ خاموشی صرف اللہ کے عشق میں ملی ہے اسے، اور اس کے دل میں صرف ذکر الہی ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دل میں عشق الہی سے نواز دے، آمین۔